آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم اور علماء ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم موضوع پر بات کرتے ہیں، اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں رحمت سحر کی پہچان اور ARYQ TV کی ایک معتبر شخصیت جنہیں دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تفاسیر بیان فرماتے ہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین کہ جو بہت خوش الہان قاری قرآن بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تینوں ثنا خواں، وہ نوجوان ثنا خواں کہ جو کل بھی موجود تھے اور انشاءاللہ رحمت سحر کا حصہ رہیں گے، ہمارے عزیر عزیزی تشریف فرما ہے، ثقلین رشید تشریف فرما ہے اور دانیال شیخ، تینوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج موضوع ہے تقوی، اور تقوی ہی کا حصول بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب کریم اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے، اتنا قرب حاصل کر لے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا جو اس کا منصب ہے اس پر فائز ہو جائے۔ یعنی نماز ہو تو اس میں بھی مطلوب اور مقصود تقوی ہی ہے، روزہ ہو اس کا بھی مطلوب اور مقصود تقوی ہی ہے، حج ہے اس کا بھی مطلوب اور مقصود تقوی ہی ہے، زکوٰۃ ہو اس کا بھی مطلوب اور مقصود تقوی ہی ہے، دیگر اعمال حسنہ ہو ان کا بھی مقصود اور مطلوب تقوی ہی ہے۔ بنیادی طور پر اخلاص چاہیے، اور اللہ کا تقرب ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج تقوی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جب انسان میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جب اس میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج تقوی کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن کریم میں تقوی کا کس طرح سے ذکر آیا اور احادیث مبارکہ میں کس انداز میں ذکر آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلا سوال علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تقوی کی حقیقت کے حوالے سے حضرت کچھ فرمائیے گا، چونکہ اس کی حقیقت کے حوالے سے اور مفہوم کے حوالے سے ابتداءً معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی مزید سوالات قائم کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کل بھی گفتگو ہوئی تھی کہ تقوی ایک وصف قلب کا نام ہے۔ جب قلب کو یہ وصف حاصل ہوتا ہے تو اس کے کچھ ظاہری اثرات عام لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ظاہر پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان پھر ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے۔ تو یہ صفت تقوی حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے۔ جب آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں کیا سوچ سکتا ہوں کیا نہیں، کیا دیکھ سکتا ہوں کیا نہیں، کیا سن سکتا ہوں کیا نہیں، کیا بول سکتا ہوں کیا نہیں، چھونے کا مسئلہ، چلنے کا مسئلہ، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، دوستیاں کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، سب میں صفت تقوی شامل ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ عوام کے لیے آسان الفاظ میں ذرا میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر ہمارے لیے جائز رکھی ہیں، مثلا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ فرض کا کرنا لازم ہوتا ہے، ترک گناہ کبیرہ، واجب کا کرنا لازم ہوتا ہے، ترک گناہ صغیرہ، سنت موقدہ کا کرنا لازم ہوتا ہے، ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا، عادت بنا لیں گناہ گار ہوں گے۔ سنت غیر موقدہ کا ترک شریعت کو ناپسند ہے لیکن کریں تو گناہ نہیں ہے، مستحب کریں تو اچھا ہے، ترک کریں تو شریعت ناپسند بھی نہیں کرتی۔ اب جسٹ اپوزٹ آ جائیں، فرض کا ترک حرام، واجب کا ترک مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کا ترک اساءت کہلاتا ہے، یعنی برائی کرنا ویسے تو، لیکن اس کا ترک کہلاتا ہے۔ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی اور مستحب کا ترک خلاف اولا۔ اب سمجھانا ہی مقصود ہے کہ جو فرض واجب سنت موقدہ پوری کرے اور حرام مکروہ تحریم اور اساءت سے بچے، وہ کم از کم نچلے درجے کے صفت تقوی سے متصف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم صفت تقوی کو قلب میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ہم ظاہر سے اس کا اندازہ کریں گے۔ تو جو شخص اب عقائد کے باب میں سے لے لیں، احکام شرعیہ عملیہ کے حساب سے لے لیں یا گناہوں کے حساب سے لے لیں، جن کا ارتکاب گناہ کا تو خیر نہیں، پہلے کے درجے کا، جن کا ارتکاب لازم، جن کا حصول لازم فرض، وہ کسی کو حاصل ہی نہ ہو، متقی کیسے ہوگا؟ جو واجب ترک کر رہا ہو وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سنت موقدہ سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہو وہ صفت تقوی سے متصف نہیں مانا جائے گا۔
ایسی دلیری کے ساتھ حرام کے ارتکاب، مکروہ تحریمی، اطاعت. ہاں نیچے کے درجے کو چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر اگلے درجے میں آتا ہے کہ تقوی کی ایک اور آگے منزل ہوتی ہے کہ اس میں انسان سنت غیر موقدہ بھی ترک نہیں کرتا، مستحب بھی ترک نہیں کرتا. پھر اس سے آگے اور درجات ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے بھی، چونکہ عوامی درجے پہ پہنچ جائیں بڑی بات ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں صاحب ملیں یہ بہت ہی ماشاءاللہ متقی صاحب ہیں. اب سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں تو بظاہر صفت تقوی کی ظاہری علامت تو کوئی نہیں. بھائی کیسے ہیں؟ ہاں بہت پہنچے ہوئے. مسجد میں 5,000 روپے مہینہ چندہ دیتے ہیں. اچھا لیجیے، ہم نے دے دیا سرٹیفکیٹ، مہر بھی لگا دی کہ جی آپ ہو گئے متقی. چودھری صاحب چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں صفت تقوی سے متصف. یہ اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت سمجھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی تعریف یا ان کے آپ کو یہ لقب دے دینے سے آپ متقی نہیں ہوں گے. متقی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اس کے رسول صفت تقوی سے متصف مانے، اور وہ وہی ہوگا کہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی. اس کو ہمارے عوام 2-3 دفعہ سن لیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جی فرض کیا کیا ہے، واجب کیا کیا ہے، سنت موقدہ کیا کیا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ آپ کریں کیونکہ آپ کے لیے سنت موقدہ کے درجے میں کہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں سنت موقدہ ہے کیا. پہلے تو یہ تفصیل ان کو بتاؤ، کیونکہ ہم لوگ خالی و ذہن ہوتے ہیں. اکثر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام کیا ہے؟ نور الدین، چراغ دین. لیکن اس چراغ کے اندر ایسا اندھیرا ہے، نہ تیل ہے نہ بتی ہے، اور نور بھی ایسا کہ بے نور ہے. ارے بھائی کچھ سیکھو تو صحیح. تو یہ خالی نام رکھنے سے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے انسان کامل مومن نہیں بنتا. ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر ہوگا، انجینئر کے گھر میں انجینئر ہوگا، پی ایچ ڈی کے گھر میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر ہوگا نہیں ہوگا. اسے وہ تمام چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی. ایسے ہی صفت تقوی سے متصف ہونے کے لیے پہلے فرائض کا علم، واجبات کا، سنت موقدہ کا، حرام مکروہ تحریمی اطاعت کا پوری ہمت کے ساتھ اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ظاہری علامت ہے صفت تقوی. سبحان اللہ، سبحان. کیا اچھا مفہوم بیان فرمایا آپ نے آسان الفاظ میں، تاکہ عوام و خواص جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تقوی کے حوالے سے بہت اچھی بنیاد فراہم کر دی مفتی صاحب نے. اب مزید جب سوالات شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع اور ڈسکرائب ہوگا، اور بہتر ہے چونکہ لعلکم تتقون ہے نا اس روزے کی جو فرضیت کی آیت ہے، تو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو تقوی ہی موضوع ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل. نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا. تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا. کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے. کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا. حمد رب جلیل. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ کیا بات ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگرچہ بت ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم میں اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا
کی تلاش میں ہے، بہت اچھے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت خوبصورت انداز میں حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے ہمارے تینوں ثنا خاں، اور بہت ہی اچھے انداز میں۔ تقویٰ آج موضوع ہے اور اس پر ظاہر ہے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے گفتگو فرمائی اور بہت عمدہ انداز میں ایک بنیاد فراہم فرمائی۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے، علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی جانب بڑھیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج موضوع ہے تقویٰ، اور تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آیا قرآن کریم میں تقوی کے حوالے سے جو احکامات ہیں، علامہ صاحب علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں، کچھ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن کریم جو سب سے بڑی دعوت پیش کرتا ہے وہ ایمان کی دعوت ہے۔ ایمان کی دعوت کے بعد اور ایمان کی تعلیم کے بعد سب سے بڑی دعوت قرآن کی تقوی کی دعوت ہے۔ بالکل بے شک۔ تقوی، اس سے بننے والے جو الفاظ ہیں متقی، یتقون، اتقو، یہ قرآن میں تقریباً 280 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے، جس سے تقوی کی اہمیت کا، افادیت کا، اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دین کی اصل ہے، سارے احکامات اسی پر جو ہے وہ سارے احکامات کی یہ بنیاد تقوی ہے۔ بالکل بے شک بے شک۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اللہ، کہ تقوی ایسا اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ ان یطاع فلا یوسا، اللہ کی ایسی اطاعت کرو کہ جس کے بعد نافرمانی نہ ہو۔ ان یذکر فلا ینسا، اللہ کو ایسے یاد رکھو کہ اسے بھولو مت۔ ان یشکر فلا یکفر، اور اس کو ایسے اس کو شکر میں یاد رکھو، اس کا شکر کرو کہ پھر اس کی نافرمانی نہ ہو۔ قرآن کریم نے تقوی کو کہیں حکم کے انداز میں بیان کیا ہے، کہیں ترغیب کے انداز میں بیان کیا ہے، کہیں ترہیب کے انداز میں بیان کیا ہے، کہیں اس کے فوائد اور مقاصد کو بیان کیا ہے۔ حکم کی جہاں تک بات ہے، ساری انسانیت کو تقوی کا حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، اللہ کہتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کیا بات، ہم نے اس سے پہلی امتوں کو بھی یہی کہا اور تمہیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ ساری امتوں کو حکم دیا، الگ سے نبی محترم سے بھی کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کیجیے۔ اچھا، ہر نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ سارے نبیوں کا حکم ہے، سارے نبیوں کی وصیت ہے، سارے نبیوں کی تعلیم ہے۔ ترغیب اور ترہیب کے انداز میں کہیں قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہیں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟
کہ اللہ سے ملنا نہیں ہے, جب اس سے آ کے ملنا ہے تو پھر تقوی بھی اختیار کرو. سبحان اللہ. کہیں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت جلد تمہارا حساب لینے والا ہے. بہت تو قرآن کریم میں تقریباً 80 مرتبہ تو ڈائریکٹ حکم ہے تقوی کا, اتقو, تقوی اختیار کرو. تو یہ قرآن کریم کی اس تقوی کی اہمیت, افادیت اور اس کی تعلیم کے حوالے سے جا بجا ہمیں بہت عمدہ مختلف ڈائمنشن سے آپ نے قرآن کریم میں جو تقوی کے حوالے سے احکامات ہیں اس پر روشنی ڈالی. مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا, کیا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں 5,000 روپے مہینہ دے دے, یا کسی کو اگر کوئی سلائی مشین دے رہا ہے تو 500 افراد کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوا کر اسے اخبار میں چھپوا دے, کیا یہ تقوی ہے؟ اور تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بتائیے گا. ہمارے ہاں جو اس کا پرسیپشن ہے وہ بہت مختلف ہے, اصل تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی کو ایک اعتبار سے انسان کی حقیقت کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے, اور انسان اپنی شناخت اور پہچان کو تقوی کے ذریعے سے ہی اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں قرآن کی آیات سے استدلال فرمایا ہے. دیکھیے لغوی اعتبار سے جب ہم تقوی کو دیکھتے ہیں تو اس تقوی کا معنی ہے بچنا. اب یہ بچنا سے مراد کیا ہے؟ تو پھر علماء نے یہاں 3 قول کیے ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنا, اور نمبر 3 اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا. اب جب یہ بچنے کی بات سامنے آتی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ کچھ ایسی اوصاف آپ کو اپنی ذات میں قائم کرنے ہوں گے کہ جن کے نتیجہ میں آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. اور یہی وہ تقوی کے حصول کے وہ مراحل ہیں جنہیں ہمارے علماء اور بطور خاص صوفیاء ذکر کرتے ہیں کہ تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے, تقوی کیسے آگے بڑھتا ہے. چونکہ یہ قلب کے ایک وصف کا نام ہے, تو جیسے جیسے انسان علم میں پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے تقوی کی مراحل کو بھی وہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو وہ لاکھ کوششیں کر لے, وہ اس کی اصل میراث کو اور جو اس کا ایسنس ہے اس کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خاص 10 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جو تقوی کے حصول میں ایک صاحب ایمان کو مدد فراہم کرتی ہیں اور وہ چیزیں اس کے لیے معاون بنتی ہیں. جب ان تمام چیزوں پر ہم نظر کرتے ہیں تو ان تمام اشیاء کا تعلق جو ہے وہ اسی بچنے کے ساتھ ہے, ترک کرنے والی اشیاء کے ساتھ ہے. یعنی باطن کے وہ رذائل کہ جن سے انسان دور ہوتا چلا جائے تو وہ تقوی کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ان 10 چیزوں میں سے ہمیں غیبت, چغلی اور لوگوں کی دل آزاری جیسے وہ امور بھی نظر آتے ہیں کہ جن کو جب انسان چھوڑتا ہے تو وہ ویسے ہی ویسے تقوی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ساتھ ساتھ تقوی کے حصول کے لیے ایک جو بہترین نسخہ ذکر کیا گیا وہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے علم میں پختگی اور مضبوطی کے بعد انسان انفرادی طور پر اس منزل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے صالح صحبت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کہا کہ حصول تقوی کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا گر اور ایک ایسا نسخہ مل جائے کہ جو آپ کو بآسانی اس منزل تک پہنچا دے تو فرمایا کہ اسے علم کے ساتھ علماء کی صحبت اور وہ علماء کہ جو صالحین کے درجے پر فائز ہیں تو ان صالحین کی جو صحبت ہے وہ تقوی کے حصول میں انتہائی معاون اور مددگار ہوا کرتی ہے. خلاصہ ہمیں تمام گفتگو کا یہی نظر آتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی خشیت, رب کے خوف اور رب کے ڈر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے, اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اور ان تمام ٹولز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اسے اس ایمان کی حلاوت تقوی کی صورت میں عطا کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ روزہ بھی ہمیں تقوی کا درس دیتے ہوئے نظر آتا ہے, نماز بھی ہمیں تقوی کا درس دیتے ہوئے نظر آتی ہے, اور جملہ عبادات ہمیں درس اسی تقوی کا دیتی ہے. لیکن ہماری عبادات میں اگر یہ تقوی نہ رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت تو کی لیکن عبادت کی اصل کو ہم نہیں پا سکتے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور بھی, اس کی شرعی حیثیت کہ متقی بننا فرض ہے, واجب ہے یا کوئی اضافی حکم ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی ہاں, دیکھیں حضرت نے کئی آیات احکام سے متعلق کے صفت تقوی کے اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
تم تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. یعنی یہ ایک طرف حکم بھی دے دیا، دوسری طرف اس کی فضیلت بھی ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ متقین کی جانب متوجہ رہتا ہے. تو یہ اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ درجہ بندی ہوتی ہے اعمال و افعال میں، ایسے ہی اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا فرض سے بچنا، یہ فرض کا ارتکاب اور اس کے ترک سے بچنا یہ لازم فرض ہے، اور حرام سے بچنا یہ فرض ہے، حرام کا ارتکاب حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا اپر لیول کا ہوگا اس طرح واجب کا نیچے درجہ ہے، اس کے مقابل مکروہ تحریمی، پھر سنت موقدہ. تو یہ اس طرح اس میں درجہ بندی ہو جاتی ہے. اس کی شرعی حیثیت اسی طرح ہوگی کہ بعض چیزوں میں تقوی اختیار کرنا فرض، بعض میں واجب، بعض میں سنت موقدہ کے درجے میں، بعض میں فقط مستحب ہوتا ہے. تو یہ اس درجہ بندی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب استاد شاگردوں کی تربیت کر رہا ہو، پیر اپنے مریدین کی اصلاح کر رہا ہو، ٹیچر بتا رہا ہو، ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کر رہے ہوں، تو اس درجہ بندی کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا. بعض اوقات اگر ایک شخص صفت تقوی سے متصف کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ درجہ استحباب میں ہے، اس میں سختی اتنی ہی ہوگی بس جتنا شریعت کو مطلوب ہے. ہم بعض اوقات مستحب کے ترک پر ڈنڈا مار رہے ہوتے ہیں اور فرض کے ترک پر ہمارے پیشانی پہ کوئی بل نہیں ہوتا. بچہ حرام کما کے گھر میں لا رہا ہو، فریج بھی آ رہا ہے، اے سی بھی آ رہا ہے، کرولا آ گئی، فلاں آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ ذرا سا تھوڑا سا اس نے کوئی الٹا یوں پاؤں بھی ہلائے گا نا، بیٹا گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کرو، 2-3 دفعہ نہیں مانے گا تو ابا غصے ہو جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو کلام ہوا، حضرت نے بھی اس پہ کلام کیا، میں نے بھی شروع میں کہا کہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس چیز میں تقوی کس درجے تک ہے، اس میں سختی کس حد تک ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جس عمل کے بارے میں کہہ رہا ہوں یا میں اس میں صفت تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں یا تقوی کا اظہار چاہتا ہوں، اس کی شرعی حیثیت کیا، اسی اعتبار سے پھر انسان کو اس کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا، پھر یہاں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جو تقوی کے منافی ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے معمولات زندگی میں وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو تقوی سے ہمیں دور کر دیتے ہیں یا تقوی کے منافی امور ہیں. کیا فرمائیے مفتی صاحب؟ اس میں سب سے بڑی چیز تو جہالت ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک اچھے خاندان سے بچہ تعلق رکھتا ہے، اس کے گھر میں لوگ صفت تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں لیکن وہ خود علم نہیں سیکھتا. جب نہیں سیکھتا، اور پھر ہمارے بعض اوقات جو ریسورسز ہیں وہ ہیں مفتی گوگل اور 2 آستانے مشہور فیس بک اور یوٹیوب، وہاں پیر صاحب کے سامنے روزانہ جا کر بیٹھ رہے ہیں. اور تیسرا جو ان کا بھی استاد ہے ٹک ٹاک، وہ اس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں تو بالکل ہی پھر وہ آؤٹ کلاس کا تقوی حاصل ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جہالت اتنی ہوتی ہے، اور یہ پوسٹیں آ رہی ہیں جی واٹس ایپ پہ، میں نے پوسٹ پڑھ لی، فلاں یہ کہہ رہا ہے، ایک سے ایک مطلب یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس ثانی موجود ہے، پوسٹیں بنا کے بھیج رہے ہیں. اب اس سے جب انسان سیکھ کر اور چاہتا ہے کہ اس پر عمل کروں تو بعض وقت وہ تقوی سے اور دور جا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز علم ہے. دوسری صحبت صالح، اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے، آپ بری صحبت اختیار کریں گے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو تقوی سے دور کرے گی. اگر پہلے آپ متصف تھے بھی تھوڑے بہت تو بالکل بے خوفی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اچھی صحبت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تیسری چیز ہوتی ہے جو کسی بھی معاشرے میں لحاظ سے چیز رکاوٹ بن رہی ہو. بعض اوقات خود ماں باپ اپنی اولاد کو صفت تقوی سے متصف نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں اگر یہ مولوی بن گیا تو ہمارے ہاتھ سے گیا. اچھا، وہ بہکانے والے چاچا ماما تایا پھپھی بھی آ جاتی ہیں، ارے کیا ہو گیا تمہارے بچے کو، ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھے، گیا دنیا کام سے گیا. وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گیا کام سے، وہ اس کو ہٹاتے ہیں. اس طرح کئی بچیاں ہیں برقع پہننا چاہتی ہیں، وہ غیر مردوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. جب بچپن میں تھے تو کزنز کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، لیکن اب بالغ ہو جانے کے بعد وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی ہے. تو اسلامی تعلیمات سے متنفر کیوں ہیں والدین اتنے کہ جو جانے سے روکتے ہیں یا یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے دینی تعلیم حاصل کرے؟ یہ پھر ایک الگ مستقل موضوع ہے. ہم شروع ہو گئے تو آپ کلام فرماتے ہیں تو لمبا ہو جائے گا، ریئلسٹک اس کے اندر. میں صرف ٹو دا پوائنٹ یہی چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جو آپ نے پوچھا کہ کیوں صفت تقوی سے متصف نہیں ہو پاتے، دور کیوں ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ٹیچرز بھی ہمارے، معذرت بھی کوئی ناراض نہ ہو، وہ ایک سے ایک جو ہوتا ہے نا، جو مطلب یہ کہ اپر لیول پر آ گیا وہ اپنی ہی کچھ خود ساختہ تعلیمات، بھائی میرے نزدیک یہ ہے، بھائی آپ کے نزدیک تو ہے لیکن آپ ہیں کیا، پہلے یہ تو تعارف تو پیش کر دو. تو وہ مطلب یہ کہ بچوں کو غلط مائنڈ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر صحبتیں
اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں صفت تقوی سے دور کرتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ علم سیکھے انسان، اچھی صحبت اختیار کرے، جو اس راہ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں اس کو پہچانے، اس سے ذرا دوری اختیار کرے۔ دوری اختیار نہیں کر سکتا، جیسے ماں باپ ہیں یا اسکول جا رہے ہیں ٹیچر سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو ان کی باتوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اس کو فوقیت دیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض اسی لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ تقوی حاصل کر لے۔ علم حاصل ہوگا، اچھی صحبت حاصل ہوگی، اور پھر ان چیزوں وہ جو رکاوٹیں ہیں اس راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، اگر ان سے وہ جانکاری حاصل کر لے گا تو یقیناً تقوی کے قریب ہو جائے گا، اور تقوی اس کی ایک صفت بن جائے گی اور اسی حوالے سے پہچانا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں آج موضوع ہے تقوی، اور آج ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب نے کہا کہ خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو نعت کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بہت سی کتابیں ان کی، نور ازل، قدم قدم سجدے اور دیگر کتب ہے، آج انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، ان کا کلام بھی شامل کریں گے۔ لیکن تقوی کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں ایک سوال اور جو کہ علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کے فوائد اور فضائل پر اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کی فضیلت اور افادیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہیں وہ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، کیا بات، اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ دوست ہے۔ اچھا، انسان نے ایک لباس زیب تن کیا ہوتا ہے جو ظاہری لباس ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جو انسان کا تقوی کا لباس ہے نا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ تقوی کا لباس رکھو۔ دنیا میں انسان مسافر ہے اور اسے زاد راہ چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کوئی فلاح چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرے۔ کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رسول سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ فائز بھی وہی ہیں اور فلاح پانے والے بھی وہی ہیں۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنی رحمت اس کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو مال چاہیے، قرآن کہتا ہے جو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، ثواب کی صورت میں اگر آپ کو مال چاہیے تو بھی قرآن کہتا ہے آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جو تقوی اختیار کریں گے زمین و آسمان کی برکتیں انہیں عطا کر دیں۔ حدیث کی روشنی میں جو فوائد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ایسا آئے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہاں سے آیا۔ کیا بات۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، قرآن کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا اس کا ہر کام آسان کر دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تقوی اختیار کرو گے سارے گناہ مٹا دیں گے، ایک خاص قسم کا نور دیں گے، تمہیں زندگی میں رائٹ اور رانگ کا پتہ چلے گا، تمہیں زندگی میں جائز اور ناجائز کا پتہ چلے گا، تمہیں زندگی میں حق و باطل کا پتہ چلے گا، یہ نور تمہیں سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب سے بڑا جو دانا شخص ہے نا وہ وہی ہے جو اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے مفتی صاحب نے بالکل ابتدائی الفاظ میں کہا نا کہ صفت قلب ہے، تو حضور کہا کرتے تھے تقوی کو ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، ادھر تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، حضور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری صفتیں جو قرآن کریم نے بیان کی، حضور نے ان کا خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہیں، لباس التقوی جو ہے نا وہ ظاہری جسم کا لباس نہیں ہے، وہ دل کا لباس ہے، وہ روح کا لباس ہے۔ جب روح سج جاتی ہے، جب دل مہک جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو
تو پھر اس کے اثرات اس کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے شب و روز میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اخلاق میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تقویٰ ایک چیز کا نام ہے مگر انسان کی ساری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور بس آخری اس جملے پہ بات ختم کروں گا، بچے باہر نکلتے ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں ذرا احتیاط سے، بس یہی جب بندہ دنیا میں آیا نا، کیا بات ہے، اللہ نے کہا بھئی احتیاط سے، یہی تقویٰ ہے، تجھے دنیا میں بھیجا ہے، واپس آنا ہے احتیاط سے۔ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے کلام ایک ایسی یعنی کہ ترتیب ہے، میں سمجھتا ہوں مقبول کلاموں کی، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے آپ کے ایسے کلام ہیں کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ بہت سے ایسے کلام جنہیں آپ سنتے ہیں۔ آج ان کلاموں میں سے ایک کلام جو بہت شعراء آفاق کلام آپ کا شمار ہوا، اور پوری دنیا میں جس کا ایک مصرع یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، پیش کریں گے ہمارے ثنا خان۔ بسم اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام جو بہت شعراء آفاق کلام ہے، اور ان کی نعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو بہت معروف کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تقوی آج ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، علامہ اکرام حسین القادری صاحب، کہ تقوی اختیار کرنے والے کی ذات پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے، چونکہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ظاہر پر ہی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی گئی۔ تو انسان کی ذات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تقوی کے، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقوی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، لیکن یہ باطنی کیفیت جب ظاہر پر نمودار ہوتی ہے تو اس کے اثرات انسان کی سیرت اور انسان کے کردار پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہم بنا سکتے ہیں کہ بھائی کون کون سی سیرت کے وہ نقوش جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں اس تقوی کے ذریعے سے، لیکن یہاں میں ضمناً صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سب سے بڑا فائدہ جو انسان کی سیرت کو حاصل ہوتا ہے اور سیرت پر انمٹ نقوش جس خوبصورت بات کے داخل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ متقی شخص کو ہمیشہ اس کا رب یاد رہتا ہے۔ اچھا، اس کا رب یاد رہنا ایسا ہے کہ کہیں وہ اگر جھول کھانے بھی لگتا ہے تو یہ تقوی کا نور دوبارہ اسے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اس کی خوبصورت مثال خود قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کے وساوس میں سے، اس کے خیالات میں سے اگر کوئی اسے مس بھی کرنے لگتا ہے، جیسے ہی مس کرتے ہیں تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا کہ فوراً پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ کیا بات! یعنی یہ تقوی جو ہے ان کے لیے ایک بیریئر کسی کیفیت اختیار کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت ہے، تاریخ ابن عساکر میں سے ذکر کیا گیا۔ ایک نوجوان ہے، وہ پورا دن مسجد میں گزارتا ہے۔ باپ اس کا بوڑھا اور ضعیف تھا، تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس والد کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ رستے میں ایک عورت جو ہے اسے دعوت گناہ دیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا کہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھے۔ ایک دن نفس نے اسے ابھارا تو وہ اس عورت کے گھر کی جانب قدم اٹھا گیا، دہلیز پر پہنچا تو فوراً اسے یہی آیت یاد آ گئی، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ زارو قطار رویا، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اسے گھسیٹا اور باپ کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ باپ نے کے سامنے جب اسے ہوش آیا تو پھر دوبارہ اس کیفیت پر طاری ہوا۔ باپ نے پوچھا کہ بھائی کون سی آیت تمہیں یاد رہی؟ تو انہوں نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ رات کے اندھیرے میں ہی اسے دفنا دیا گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دو دن اسے نہیں دیکھا، پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ اس کی قبر پر گئے، اور جب قبر پر گئے تو قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے، جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، بتا تجھے دو جنتیں مل گئیں؟ قبر سے آواز آئی کہ ہاں، میں اللہ رب العزت کے خوف اور تقوی کا پیکر تھا، رب ذوالجلال نے مجھے دو جنتیں عطا کر۔ کیا کہنے! سورہ رحمان کی آیت مبارکہ بھی آپ نے تلاوت فرما دی، اور ابن عساکر کی وہ روایت کی جو بڑی سبق آموز روایت ہے اس کو بھی شامل کیا اپنے جواب میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء موضوع اور تقوی پر بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے تینوں اسکالرز نے بہت عمدہ انداز میں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جو ہے کلام فرمایا ہے، لیکن ایک سوال کاروباری حضرات کے لیے، مفتی صاحب کے پاس بڑے سوالات آتے ہیں، اور کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے سوالات ظاہر مسائل کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کاروباری حضرات کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کر لیں تو مالی طور پر ان کو نقصان کا اور خسارے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ چونکہ کاروبار بھی ہے، تقوی بھی ہے، اس کا بھی اصول ضروری ہے، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، اصل میں ہم دین سیکھتے ہیں ان لوگوں سے جو خود دین کی بہت زیادہ گہرائی نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ نفس مسئلہ تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے جو اس میں تبدیلیاں، تغیرات یا رعایت کے پہلو نکل سکتے ہیں، اس کی وضاحت کے وہ اہل نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے آپ کو ایک مسئلہ بتا دیا، اب آپ نے دیکھا یار اس مسئلے پہ تو میں فی زمانہ عمل ہی نہیں کر سکتا ہوں، کروں گا تو میں مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ سامنے والے کہتا ہے بھئی یہی ہے مسئلہ، تو
کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام کی تبدیلی پر نگاہ رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے میں اگر ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے کہ بھئی ہم تقوی اختیار نہیں کر پا رہے تو اچھے مسند مفتیان کرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکل سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا کہ بیع کے اندر شرط نہ لگاؤ، جس کی وضاحت فقہاء نے کی کہ ایسی شرط لگانا جس میں خریدنے والے کا یا بیچنے والے کا یا جس چیز کو بیچ رہے ہیں اس کا فائدہ جیسے غلام وغیرہ ہو اور عقد اس کا تقاضا بھی نہ کر رہا ہو، یہ مالی معاملہ، وہ شرط غلط ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی، اس کو ختم کرنا واجب ہے. اب شرط کو صراحتاً منع کیا، لیکن خود فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی شرط بہت زیادہ رائج ہو گئی ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے وارنٹی اور گارنٹی کے مسائل. میں الیکٹرانکس آئٹم لینے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کتنے سال کی گارنٹی ہے، آپ کہتے ہیں 1 سال کی، میں کہتا ہوں چلو اب دے دو، گویا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ وارنٹی دو گے تو میں خریدوں گا ورنہ نہیں. اب حالانکہ حدیث میں منع ہے، لیکن خود فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اپنے زمانے میں لوگوں کے باہم معاملات کو دیکھ کر شرعی احکام میں نرمی فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یہ مزاج رسول ہی ہے، اسی کو اختیار کر کے وہ یہاں پہ رعایت دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروباری حضرات یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر وہ دین کی کوئی پابندی سنتے ہیں اس کو حرف آخر سمجھ کر دین پر تنقید نہ کریں. یہ دین تو بہت سخت ہے، ذرا اچھے مسند مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ اس میں رعایت کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت نرمی اس میں موجود ہو لیکن آپ اسے جان نہیں پا رہے اور آپ دین پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگی گزر گئی نا اس چیز کے اندر، تقریباً 30 سال سے تبلیغ دین کی زندگی ہے، تو کتنے رہ گئے سال پیچھے. تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دین کے قریب آ کر مستند لوگوں سے معلوم کریں، اور یہی ہمیشہ تقاضا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ معاملات کا تقاضا ہے. آپ اگر کورٹ میں جا کر کوئی کیس لڑنا چاہتے ہیں بہترین وکیل کا انتخاب کریں گے. اسی طرح آپ پڑھنے جاتے ہیں بہترین اسکول کالج یونیورسٹی کا آپ انتخاب کریں گے. کوئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہے تو اچھے سے اچھا ٹیوٹر لیں گے، آپ آپریشن کروانا ہے ماہر ڈاکٹر کو لیں گے. لیکن دین سیکھنا ہے تو مسجد کے قاری صاحب بھی بہت بڑے عالم مفتی ہیں. جیسے کل مثال دی تھی، 3 طلاقیں دے دی بیٹے نے تو اما جان پہنچ گئی مسجد میں، ایک مولوی صاحب مل گئے، انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ساری طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ کچھ حلالہ ہو جائے گا، ختم ہو جاتی ہیں. ہلے جدید پیدا کر دی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے. وہ گئیں کھانا کھلایا، وہ بہو کو کہا بھیجو، ہم نے مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیا. ماں باپ نے کہا موسٹ ویلکم، کریں زنا، حلال سمجھ کے زنا سٹارٹ ہو گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت رعایت ملے گی. ہاں جہاں شریعت رعایت نہیں دیتی وہ پھر امتحان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پھر بس چوائس نہیں ہے، پھر قربانی ہے. اور یہ گارنٹی حضرت نے کتنی آیات پڑھی، تقوی اختیار کریں، نہ دینی نقصان ہوگا نہ دنیاوی، اللہ برکات سے نواز دے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے مفتی صاحب جو آپ نے فرمایا، لیکن بعض ایسے بھی کاروباری حضرات ہیں کہ جو مفتیان دین سے قریب ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ استثناء چاہتے ہیں ہر معاملے میں. حضرت کچھ ایسا بتا دیں، کوئی ایسا فتویٰ دے دیں تاکہ ہمارے لیے کوئی راہ راست نکل آئے. کیا فرمائیے گا کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے منفعت. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر، اگر یہ نہیں کریں گے تو شدید نقصان کا شکار ہو جائیں گے. ایک ہے کہ نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کریں تو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. جہاں منفعت کا صرف حصول مقصود ہو وہاں رعایت نہیں لینی چاہیے. یار کوئی طریقہ بتا دیں، سود کے ذریعے تیسری دکان لے لوں، 2 پہلے چل رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ رعایت آپ کریں گے، رعایت لیں گے، کوئی ہیلہ شرعی کر لیں گے، بظاہر تو جواز کا حکم ہوگا لیکن یہ صحیح نہیں ہے، تقوی کے خلاف ہے. اور ایک ہے کہ آپ باہر امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے دیگر مسائل ہیں، اس میں آپ اگر یہ مارکیٹ کے رولز کو فالو نہیں کرتے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. لوگ آپ سے ڈیلنگ نہیں کریں گے، آپ کی دکان بند، کاروبار ختم ہو جائے گا آپ کا. اب وہ یہ پوچھے کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں جواز کی طرف آ جاؤں، اور ربا کے حوالے سے زیادہ ہوگا. ہاں اب دیکھیں نا، بینکوں کے اندر آپ کا پیسہ، میرا پیسہ، بڑی بڑی تنظیموں کے، پیروں کے اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. اب صفت اگر تقوی کو دیکھیں تو یہ تو ڈالنے نہیں چاہیے آپ کو. آپ سودی نظام آپ چلا رہے ہیں، میں چلا رہا ہوں، پیر چلا رہے ہیں، متقیوں کی تنظیمیں چلا رہی ہیں، بتائیے، اور ویلفیئر کے ادارے چلا رہے ہیں. سودی نظام، پیسہ اپنا رکھا ہوا اربوں خربوں آپ کے پیسے سے چل رہا ہے نا. اب تقوی کوئی متاثر نہیں ہوگا. اگر آپ رعایت نہیں لیں گے
فتوے پہ عمل نہیں کریں گے تو خود آپ بھی قابل گرفت ہو جائیں گے۔ اب میری بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، جب کوئی مجھے کہتا ہے صاحب آپ بہت زیادہ رعایت دے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھ کے بتائیں خلاف شرع رعایت کہاں دیتے ہیں، وہ ہے تو بتا دیجئے، میں توبہ کر لیتا ہوں، ورنہ پھر میں آپ سے 10 کویسچن کرتا ہوں اور پھر اپنے تقوی کو سنبھال کے بتا دیں آپ۔ صحیح۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہماری شریعت رعایت دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں، خیبر کے لوگ تھے کہ ہم 4 کلو، جسے میں اپنی اردو میں کہہ رہا ہوں، 4 کلو کھجور ردی لے کر 2 کلو عمدہ دے دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ موزونی مکیلی کو ہم جنس کے ساتھ دیں تو وزن میں برابری شرط ہے۔ فرمایا 4 کلو خریدو، پھر اس سے 2 کلو تم اس کو پیسے دے دو، یعنی پیسوں سے لے لو، میں آپ سے 4 کلو لے لوں، اسی پیسے میں آپ سے 2 کلو خرید لوں یا آپ مجھ سے 2 کلو خرید لیں، یوں ہو جائے۔ اب دیکھیں وہ بیع ہو گئی، چیزوں کا مبادلہ المال بالمال یہ نہیں ہوا، تو بالکل جائز ہو گیا۔ سرکار نے رعایت کا پہلو بتایا، کیا بات، اور ایک طریقہ بتا دیا کہ اس کو جوازی صورت کی طرف لے آؤ، اگر یہ لوگ اس کو اپنا لیں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا، فلیکسیبلٹی بھی ہے ہمارے ہاں، لیکن چونکہ علماء سے دور ہیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کی شرائط بڑی سخت ہیں، احکامات بہت سخت ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے جناب، باس پرس ہوگی اور جواب دہی ہوگی۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، کسی ایک متقی شخص کا معاشرے میں ہونا معاشرے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایک شخص جب نیکی پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، قرآن کریم کی کئی آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں تو ہم ان لوگوں کو کیوں عذاب دیں؟ یعنی وجود مصطفیٰ لوگوں کے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ نمبر 1، اور نمبر 2 فرمایا کہ میں انہیں کیوں عذاب دوں، ان میں استغفار کرنے والے موجود، یعنی استغفار کرنے والوں کا استغفار پوری امت کو عذاب سے بچانے کا باعث ہے، اور اس کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پہ ذکر کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر چند لوگوں کی وجہ سے چند لوگوں کو نہ بخشا جائے، چند لوگوں کی نیکی کی وجہ سے چند لوگوں کے گناہ کو درگزر نہ کیا جائے، اگنور نہ کیا جائے، تو زمین فساد سے بھر جائے، یعنی پھر تو تباہ و برباد ہو جائے زمین۔ تو بعض لوگوں کی نیکی کی وجہ سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے، رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی رحمت و برکت پوری بستی پر شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی جو ہے وہ پورے معاشرے کی وجود کی ضمانت ہے، متقی لوگ ہی اس معاشرے کی بقا کے ضامن ہیں۔ آپ اس آئیڈیل معاشرے کی آنکھوں کے سامنے ایک مثال رکھ سکتے ہیں جہاں بازاروں میں حلال و حرام کا خیال رکھا جاتا ہو، جہاں اخلاقیات کی پاسداری کی جاتی ہو، جہاں جائز و ناجائز کو اہمیت دی جاتی ہو، جہاں عبادت کی جاتی ہو، جہاں قرآن کہتا ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یعنی اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو سحری میں اٹھ کے استغفار کر رہے ہوں، جو سچ بولنے والے ہوں، جو عبادت کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت کا سرمایہ رکھا ہے۔ تو یقیناً ایسے لوگ اگر معاشرے میں ہوں گے، اور آخر میں عرض کروں کہ آپ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ کوڑا مارتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا، تو کیوں ہل رہی ہے؟ یعنی میرا عدل زلزلے دور کرنے کا باعث ہے، میری نیکی معاشرے میں معاشرے والوں کو عذاب سے بچانے کا باعث، تو اس معاشرے میں نیکی ہی نیکی تھی۔ وہاں بازار بھی ایسا تھا کہ حضرت عمر کہتے تھے جس کو شرعی مسائل نہیں پتا وہ آ کے دکان نہ کھولے۔ ہاں، تو مطلب جب اتنا آپ تقوی اتنی اویئرنیس ہوگی جب تقوی کے حوالے سے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، جو بدر میں فرشتے اترے، بلا ان تتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم فرشتے اتار دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تقوی ہو تو اللہ مدد کے لیے ضرورت کے وقت فرشتے نازل کرتا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم تقوی والے ہوگے دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کوئی دشمن آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب تقوی کے فوائد ہیں، اگر تقوی ہوگا تو یہ ضرور معاشرے میں نظر بہت اچھی بات۔ اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، آج ہمارے یہاں رجحان یہ ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ صرف جو لوگ دین سے وابستہ لوگ ہیں
محراب و ممبر سے جو وابستہ ہیں، یہ انہی کی صفت ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کی نہیں ہو سکتی، انجینئر کی نہیں ہو سکتی، کمپیوٹر سائنس سے کوئی وابستہ ہے اس کی نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہم نے دونوں طبقات کو الگ الگ کر رکھا، جبکہ یہ تو ایک صفت کا نام ہے اور ایک مومن کی صفت میں تقوی جو ہے ہونا چاہیے؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ رحمت کائنات کی ہر شے پر حاوی اور غالب ہے، اور رب ذوالجلال کی رحمت جملہ انسانوں پر غالب ہے، چاہے وہ انسان اللہ رب العزت کا ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو. جب انسان پر ہی رب ذوالجلال کی یہ رحمت ہے تو وہی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے قلب میں تقوی کے اس وصف کو قائم کرے. چونکہ جب ایک غیر مسلم اس اعتبار سے دیکھتا ہے تو اسے اپنی منفعت صرف دنیا تک نظر آتی، لیکن جب ایک مسلمان اس اعتبار سے دیکھتا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی منفعت کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے. جب صاحب ایمان ہو گیا اور اس نے اپنی آخرت کی منفعت کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کا مسلمان ہونا ہی اس بات پر آپ کے لیے کافی اور شافی ہے کہ جیسا ایک مسند ممبر و محراب پر بیٹھنے والے کے لیے تقوی لازم اور ضروری ہے، اسی طرح سے آپ کے لیے دکان پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہوئے بھی تقوی اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. کیا بات! آپ کے سوال کو دوسرے پیرائے میں یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ یہ تقوی اختیار کر کے ہم دنیا کے معاملات کیسے چلا سکتے ہیں؟ تقوی کرنے والے تو دنیا سے بے بہرا ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی ہمیں رہبانیت کا درس نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اتنا آگے چلے جاؤ کہ دنیا کو ہی ترک کر دو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا خاصہ یہ رب ذوالجلال نے یہی رکھا ہے، اور عمومی طور پر دیکھیں تو انسان ہی کا خاصہ یہ رکھا کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا. جہاں پاکیزہ روح جسم کو عطا کی وہی نفسانی خواہشات کو بھی رکھا. یہ نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑنے کا جو تعلق ہے، اگر آپ اس نفسانی خواہشات میں مبتلا کرنے والی اشیاء ہی سے اپنے آپ کو دور کر دیں تو پھر آپ بتائیے کہ پھر اسی شے کا نام تو رہبانیت ہے. کہا کہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے نہیں ہونا، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کے ساتھ اپنی لو کو لگا کر رکھنا ہے. یہی تقوی ہے، یہی امتحان ہے اور یہی آزمائش ہے، اور پھر یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی جملہ عبادات کا جو کرک سے ذکر کیا ہے وہی تقوی ہے. اگر ایک روزہ رکھنے والا ایک امام مسجد ہے تو وہی روزہ رکھنے والا ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی ہے اور ایک ریڑھی بان بھی ہے. تقوی ہر ایک کے لیے لازم ہے جو اپنے ساتھ مسلمان ہونے کا وصف لگاتا ہے اور اپنے آپ کو صفت مسلم کے ساتھ متصف کرتا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف لائے، علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا دونوں حضرات کی بہت شکریہ. وقفے پر جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے، اور اس وقفے کے بعد نعت کا سیگمنٹ ہے، نعت ہی نعت، اور اس میں ہم حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے. ہمارے ثناخواں جو ہے بہت خوبصورت کلام شامل کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. تن میلا میرا میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظرِ کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی آئی ہوں تمہارے دوار نظرِ کرم سرکار نظرِ کرم سرکار مورے کی بھیا بیچ بھور میں مورے کی بھیا بیچ بھور میں
کشتی ڈوب نہ جائے، تیرا ہوں تو موری خبر لے، میں تیرا ہوں تو موری خبر لے، میں تیرا ہوں تو موری خبر لے، کون لگائے پار نظر کرم سرکار۔ مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے، مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے، وہ ہے بڑے لجپال، ان کی کرپا اور دیا سے، ان کی کرپا اور دیا سے چلتا ہے سب سنسار، نظر کرم سرکار، کرپا کرو سرکار۔ اس کے لیے تو سرمایہ ہے، اس کے لیے تو سرمایہ ہے، پیار مدینے والے کا، سوچیں سمجھیں کہنے والے، سوچیں سمجھیں کہنے والے، خالد کو نادار، نظر کرم سرکار، کرپا کرو سرکار۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیز پہ خورشید
قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں تو اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے معروف کلام پیش کیے گئے اور مزید بہت سے کلام ہیں جنہیں قلت وقت کے سبب شامل نہیں کیا جا سکا لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نعت کے حوالے سے خدمات کو قبول فرمائے ARYQ TV نے ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے آج انہیں خراج عقیدت پیش کیا اب بڑھ رہے ہیں ہم اس سیگمنٹ کی جانب جسے پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں لائیو اور ان کے جوابات ہوتے ہیں انشاءاللہ جواب آپ تک پہنچے گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور لائیو کال کے ذریعے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور
انشاءاللہ کل جب ہم خراج تحسین پیش کریں گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں کے حوالے سے انشاءاللہ کل شامل کریں گے انتخاب، اور کل ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، سوالات بھی آتے رہیں گے لائیو، ان کو بھی لے لیں گے، لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ اگر وطر میں امام صاحب جو ہیں تیسری رکعت میں جو ہے جہر میں تلاوت کرنی ہے، انہوں نے جہر میں نہیں کی تلاوت، اور تلاوت کرتے ہوئے انہیں خیال یہ آیا کہ مجھے جہر میں کرنی تھی۔ اب یہ فرمائے گا کہ ایک تو سجدہ سہو کریں گے، اور پھر جب انہیں یاد آ گیا تو کیا وہ دوبارہ سے الحمد سے شروع کریں گے تلاوت، یا پھر یہ جہاں انہیں خیال آیا اور جہاں سے ان کو اس بات کا احساس ہوا، کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جہاں سے خیال آیا وہیں سے جہر کر دیں گے، دہرانا لازم نہیں ہے، اور لیکن آخر میں سجدہ سہو ضرور ہوگا۔ اگر ایک آیت پوری ایسی سری طور پہ پڑھ لی تھی، کم از کم ایک آیت یا اس سے زیادہ، تو پھر وہ سجدہ سہو سے اس کا تدارک ہوگا۔ اور ایک سوال میں ویسے شامل کر لیتا ہوں، یہ ویکسین کے بارے میں بہت کویسچن کر رہے ہیں کہ اس کی 2 ڈوزز ہیں، ایک رمضان سے پہلے تھی اور ایک روزے کی حالت میں بیچ میں آ رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، اگر گورنمنٹ کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ویکسین لازم لگانی ہے، یا آپ اپنے اندر کچھ ایسے علامات محسوس کر رہے ہیں، یا خوف ہے اوور ایج جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کرونا میں مبتلا ہو جائیں، تو بالکل وہ حالت روزہ میں لگوا لیں، ان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بالکل لگوا سکتے ہیں۔ بہت اچھی رہنمائی فرما دی مفتی صاحب نے، چونکہ 21 دن کا بیچ میں گیپ ہوتا ہے ایک ویکسین کے بعد دوسری ویکسین کے لیے، تو بہت سے لوگوں کے سوال تھے اور مفتی صاحب نے بہت بر وقت اس کا جواب عنایت فرمایا۔ سب لوگ بے فکر ہو جائیں، اگر ان کی یہ ضرورت ہے، کوئی ایسے سمٹمز ہیں، کرونا کا ظاہر ایک ماحول ہے، ایک سچویشن ہے، سب کو اس کا سامنا ہے، اگر کوئی شخص تذبذب کا شکار تھا اب تک تو وہ مطمئن ہو جائے، اور اس کی دوسری ویکسین اگر آ گئی ہے رمضان المبارک میں تو وہ لگوا سکتے ہیں، اس سے ان کے روزہ متاثر نہیں ہوگا، مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز چونکہ اسی سے ریلیٹو ہے، میں وہ چاہوں گا وہ بھی شامل کرتا ہوں کال بھی، کہ جو بھاپ لی جاتی ہے، کیا اس بھاپ سے بھی چونکہ انہیل کی جاتی ہے سانس کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک تو ہوتا ہے صرف بھاپ، پانی کی بھاپ، یہ تو آپ غسل کرتے ہوئے بھی دیکھیں، اگر گرم پانی سے غسل کر رہے ہیں تو وہ ناک میں چلی جاتی ہے، اس کی تو رعایت ملے گی، لیکن جو اس میں اگر کوئی جیسے کوئی دوا ڈالتے ہیں، ہاں کوئی ویکسین وغیرہ ڈال کے اور پھر اس کی وہ لیتے ہیں، تو وہ چونکہ دوا بھاپ کے ساتھ اندر اتر رہی ہے، لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہوگا، اس میں احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے سوال بتائیں۔ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو، مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ اور جی میرے 2 کوشچن ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ مجھے میکے کی طرف سے زمین ملی تھی تو وہ میں نے ان کو دے دی تھی، تو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ شرعی طور پہ میری مرضی شامل نہیں تھی اس میں، تو میں نے دے دی تھی، تو وہ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے، تو کیا میں ان کو معاف کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو پانی پینے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا نا، تو وہ میں جب شام کو روزہ افطار کرتی ہوں نا تو تھوڑا سا پیٹ پھول جاتا ہے، تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ خوراک یا جو ہے نا وہ گلے تک آ جاتی ہے، تو اس سے وضو میں تو نہیں کوئی فرق پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرمائیے گا صاحب؟ جی یہ کہہ رہی ہیں میکے سے کچھ ان کو زمین ملی تھی، انہوں نے میکے والوں کو واپس کر دی ہے، تو دیکھیں اگر یہ تقسیم کے بعد کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا تقسیم ہی حق شرعت ہے، وارث کو جب اس کا حق مل جائے وہ جس کو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے تقسیم سے قبل معاف کی کہ بھئی میں لیتی ہی نہیں ہوں، جیسے بھائیوں کے لیے اکثر بہنیں چھوڑ دیتی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے، پھر جو مال وراثت ہے وہ وارث کا حق ہے، تو دونوں حقوق کی رعایت کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، اس پہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا معاف کر دوں، تو کر دیں معاف، کوئی بات نہیں، وہ 400-500 گز کی زمین لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ہزاروں گز کی جنت عطا فرمائے گا، دل بڑا رکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اگر کچھ معدے سے حلق کے اندر آ جاتا ہے تو اگر منہ بھر قے ہوتی ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ آئے جس کو روک نہ سکیں، تو اس سے روزہ بھی فاسد ہوتا ہے، اور یعنی اگر روزے کو چھوڑ دیں، بھی وضو کا کر لیتے ہیں، وضو اس سے فاسد ہو جائے گا۔ روزے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر منہ بھر کے آئی اور جان بوجھ کر کوئی عمل کیا تھا اور روزہ یاد بھی تھا، یہ 3 شرائط ہوتی ہیں، روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے عمل کیا اور منہ بھر کے ہو، تو اسے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر روزہ یاد نہیں، منہ بھر کے آئی، نہیں ہوگا، منہ بھر کے نہیں آئی، روزہ یاد ہے، نہیں ہوگا، جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں کیا تھا، خود بخود آئی، روزہ یاد ہے اور منہ بھر آئی، نہیں جائے گا۔ 3 شرطوں کا اجتماع ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب سوال بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر 85 سے 90 کے درمیان ہے۔ اچھا، تو ماشاء اللہ۔ کیا ان کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے یا وہ فدیہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں پہلے تو کہ میں مفتی صاحب کو سلام کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھ لیتی ہوں تو اس کے بعد پھر مجھے جیسے نماز پڑھنے میں کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو میں دوبارہ سے پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ اچھا، یا دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی مجھے نماز؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں سانس کا مریض ہوں، جی جی، اور مجھے اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور مجھے اگر سانس ہوتا ہے تو کیا اس دوران میں انہیلر استعمال کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے بھیا، جی جی سمجھ گیا ہوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت انہیل کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، وہ دیگر سوالات۔ جی، انہوں نے بتایا کہ 85 سے 90 ایئرز اولڈ ہیں ان کی والدہ۔ تو دیکھیں اصل تو یہ بڑھاپا وغیرہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ شرعی عذر ہوتا ہے۔ اچھا، اصل یہ ہے کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ نہیں رکھ پاتی تو پھر تو وہ فدیہ دے سکتی ہیں، فدیہ دے سکتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے عموماً کہ بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے جو پچھلے، ہم کہتے ہیں یہ پچھلا اصلی کی کھایا ہوا ہے، تو اللہ نے بڑی برکت سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا ہی فرض ہوگا، پھر فدیہ نہیں دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ نماز میں بعض اوقات مجھے بعد میں یاد آتا ہے کوئی آیت چھوٹ گئی تھی۔ اگر صرف ایک آدھ آیت چھوٹے تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الحمد کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا واجب تھا۔ اگر وہ ہو گیا تھا تو باقی چھوٹ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی آیت سے مراد یہ ہے کہ سورت ہی چھوٹ گئی تھی تو پھر اگر نماز کے آخر میں جیسے یاد آیا رکعت کے بعد تو سجدہ صاحب سے تدارک ہو جائے گا، اور اگر سلام پھیر چکی ہیں پھر یاد آیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، لیکن وہ وقت میں ہی واجب نہیں ہے، جب کبھی موقع ملے زندگی میں اس کو لوٹا لیا جائے۔ اور سانس کے مریض کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھیں۔ اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے تو انہیل پھر کر لیں، لیکن اس میں روزہ فاسد ہو جائے گا، یہ ضرور ہے۔ آپ نے میڈیسن کا جو ذکر فرمایا، وہ روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے اور پورا کر سکیں تو پھر پورا کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز ہے، جی جی، وہ امام پڑھاتا ہے 2 رکعت میں تو وہ قرات کرتا ہے، اور 2 رکعت میں قرات نہیں کرتا، تو جو مقتدی ہے وہ کیا خاموش رہے گا یا سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی بھائی، میرا سوال ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے میاں نے اس کو 3 طلاقیں لڑائی میں دے دی تھی نا، تو اس نے کہا میں نے نہیں سنا، 3 سنی ہیں ویسے، تو 3 اس نے اور ہی دے دی، تو 6 ہو گئی۔ تو اب نا ان کے 3 ماہ یا 2.5 ماہ بعد یا کچھ اس طرح ان کا دوبارہ سے وہ صلح ہوگی، جی کوئی نہیں طلاقیں ہوئی، تو یہ کیا ہے کہ ہوگی طلاق یا نہیں؟ اور اب وہ ان کے گھر بچہ بھی ہونے والا ہے جب دوبارہ صلح ہوئی ہے، تو پلیز اس کا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب جی، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ امام، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دشان ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے، اور یہ 4 رکعتوں کو حکم شامل ہے، لہٰذا الحمد شریف بالکل کوئی یعنی کوئی صورت نہیں پڑے گا، باقی تسبیحات وغیرہ ہوں گی تو بالکل خاموش رہنا واجب ہوگا۔ اور اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی اور بیوی کا پھر یہ کہنا کہ میں نے تو سنی نہیں تھی، تو ایک تو یہ مطالبہ یہ بھیجا تھا، چاہے عورت سنے نہ سنے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں شوہر نے اس پر پھر توثیق اور تصدیق کر کے مزید 3 طلاقیں دیں، 6 ہوئیں لیکن وہ 3 ہی ہوں گی، تو اس کے بعد حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی
جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کو بھی لازم قرار دیا ہے. اگر اس پروسیس سے یہ نہیں گزرے اور ویسے ہی صلح کر کے بیٹھ گئے تو یہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے اجنبی عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا. یہ جسمانی تعلق زنا خالص اور پیدا ہونے والا بچہ ناجائز و حرام، اور مسلسل جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ گناہ تو ہے ہی ہے. یہ بھی گناہ گار، اور جتنے اس پر راضی تھے چاہے جہالت کی وجہ سے تھے یا مسئلہ جانتے ہوئے تھے، وہ سب بھی گناہ گار ہوں گے. اور ایسے حضرات کا جو جانتے ہیں انہیں سوشل بائک آؤٹ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی ان سے بات چیت ترک کر دیں، ان کی خوشی غمی میں نہ جائیں، انہیں خوشی غمی میں نہ بلائیں تاکہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ شرعی طریقے سے صلح کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، بلکہ 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام جناب سوال بتائیے گا. سر میرا یہ سوال ہے کہ میری کچھ زمین تھی نا والد صاحب کی، تو وہ ایک وقت میں والدہ نے ہمارا جو شریک تھا اسے دے دیا تھا. اچھا. تو وہ زمین ہم نے بیچ دی تھی 1.5 لاکھ میں، وہ تھوڑی زمین زیادہ تھی. اچھا. تو وہ جو 1 کلے سے زمین زیادہ تھی اس کے پیسے ہمیں ملے نہیں تھے. تو وہ جب ہم 18 سال کے ہوئے تو ہم نے زمین جو ہے نا اس کے نام پر کر دی. تو اس کے بعد جب ہم نے نام پہ کر دی تو وہ اس آدمی نے ہمیں بقایا رقم نہ کہا تمہاری تھوڑی زمین زیادہ ہے، یہ بقایا رقم اس کی زمین کی ٹوٹل یہ بنتی ہے، یہ آپ رکھ لینا. تو ہم نے اس کو کہا کہ آج کے دور کے حساب سے ہمیں وہ پیسے چاہیے. وہ پرانے دور سے ہمیں مطلب جب ہم نے بیچی تھی اسی دور سے ہمیں وہ پیسے دے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آیا یہ جو رقم بنتی ہے وہی پرانے حساب سے بنتی ہے یا آج کے دور کے حساب سے بنتی ہے رقم؟ ٹھیک ہے بھیا، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ جیسے وطر ہم نماز پڑھتے ہیں وطر، تو وطر نماز میں ہم دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں. تو شروع میں جو ہے 2 آیت رکعت کے بعد علم کے بعد 2 آیت پڑھی جاتی ہیں یا 1 آیت پڑھی جاتی ہے. تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے ہمارے وطر نماز جو ہوتی ہے. جی جی. ہلو جی سوال بھول گئی ہیں آپ، اگر یاد ہے تو کر لیں. ہاں یہ میں کہتی ہوں. جی جی. اچھا کسی اور کالر کو لے لیں. ایک اور کالر ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سب سے پہلے الحمدللہ پچھلے 15 سال سے کوشش کر رہی ہوں کال لگانے کی. اللہ اکبر، آپ کے صبر کو سلام ہے. جی فرمائیے. جی الحمدللہ. اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کا ایمان تازہ رکھنے کے لیے. جی بہت شکریہ. ہمارا پورا پریوار اندھیرے میں تھا. اچھا کہاں سے بول رہی ہیں آپ میری بہن؟ میں ابھی تو میں یو کے میں ہوں. ماشاءاللہ. میں پچھلے 15 سال سے انڈیا میں تھی، اب یو کے سے میرا کال ملا. جی ضرور سوال کیجیے آپ. تو پہلا میرا سوال اتنا تھا کہ شیئر مارکیٹ میں اگر ہم حلال اسٹاکس میں دیکھے کہ لگا سپوز اس میں کچھ بھی ایسا الکوہل وغیرہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا آئی ٹی انڈسٹری وغیرہ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لاسٹ کویشچن سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال وہ زمین کے دیکھیں جو قیمت ہے وہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ایک زمین کا حصہ بیچا تھا، زائد زمین اس کو بیچی نہیں تھی، وہ تو سمجھ لیں ویسی امانتاً اس کے پاس تھی. اب ہے اصل میں اس کی بیع، تو اس کو موجودہ دور کے حساب سے ہی پیسے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے شاید یہ پوچھنا چاہا بہن نے کہ جیسے پہلی وطر کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورت کے بعد الحمد کے بعد سورت ملاتے ہیں، تو جب دعائے قنوت تیسری میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی الحمد و سورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جی ہاں تینوں میں ہوگی. اگر تیسری میں آپ نے ایسا نہیں کیا تو اگر جان بوجھ کے ترک کیا ہے پھر تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور بھول گئی تھیں تو آخر میں سجدہ سہو سے تدارک ہوگا. اچھا شیئرز مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے یو کے سے جو ہماری بہن تھی ان کا سوال تھا کہ کیا مطلب دیکھیں اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں. بعض تو عموم بلوہ کی وجہ سے اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور ہم اس کو منع کرتے ہیں. اور منع کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز لیتے ہیں، بعض اوقات تو کمپنی مارز وجود میں ہی نہیں ہوتی، اس کے فرضی شیئرز مطلب فرضی کمپنی کے نام سے شیئرز بک رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر وجود ہی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو کمپنی جتنے بھی معاہدات کیے ہوتی ہے بینکوں سے دیگر جگہ سے، اور آج کل ٹیکس بچانے کے لیے ان کو کرنا ہی پڑتا ہے، تو جتنے بھی سودی معاہدات ہیں جیسے کوئی ان کا پارٹنر بنے گا شیئرز لینے کے بعد وہ تمام ان معاہدات میں شریک ہوگا اور خود بخود گناہگار ہو جائے گا. ہاں اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ جب آپ پارٹنر ہو گئے اور اس کمپنی کے ایک حصے کے مالک ہو گئے
تو بیع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حصے میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 51 سے کم اگر پرسنٹیج سے آپ کے کم شیئرز ہیں تو آپ تو رائے بھی صحیح طرح نہیں دے سکتے ہیں تو اور نہ کوئی تصرف کر سکتے ہیں. تو اس میں چونکہ بیع اور شراء کے بھی اور شراکت کے بھی تمام اصول پورے نہیں ہوتے، حق شرع آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اجتناب کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں کس قدر اعداد و شمار مفتیان دین کے پاس موجود ہوتے ہیں اور کتنا ماشاءاللہ مطالعہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں آپ کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے، لیکن بات یہی کہ آپ میں اس بات کی آگہی ہو اور فکر ہو کہ آیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے لیے مفتیان دین سے رجوع کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اذان سے قبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جس میں بل وغیرہ پہ یا کسی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نام محمد رضا محمد یوسف، تو وہ محمد نام کو ہم کیسے اس کا تقدس برقرار رکھیں اور کیسے اس کو سنبھالیں، کیونکہ بل وغیرہ ادھر ادھر پڑے رہ جاتے ہیں، تو کیسے اس کو کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام محمد کی تعظیم تقدیس اور اس کے حوالے سے کچھ جناب یہ دیکھیں اس میں بہت ہی شدید قسم کا حرج ہے. حرج میں آزمائش بہت بڑی ہے جی جی، کیونکہ تقریباً ہر چیز میں اگر آپ چائے کی پتی بھی لیں گے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نام آ جائے گا، نوٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک ہو سکے ادب احترام کے تقاضے ملحوظ رکھیں، اور اگر کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید اللہ درگزر فرمائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جوابات عنایت فرما رہے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے اذان فجر کے بعد بھی تشریف فرما ہوں گے. جتنے سوالات ہیں میں نے ابھی معلوم کیا کنٹرول روم سے، کافی سوالات کو کافی کالرز کو روکا گیا ہے کیونکہ اذان فجر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اذان فجر انشاءاللہ یہاں سے نشر کی جائے گی. اس کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو انشاءاللہ شامل کریں گے. اور قاری اسد الحق آج اذان فجر کہیں گے. ہم وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے دوسرا روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے. بہت آزمائشوں سے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر خاص کرم فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا ہے. اور آپ کی کالز کا میں جیسا کہ اذان فجر سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ آپ کی کالز لیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب آج ہمارا موضوع تقویٰ رہا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چونکہ اب ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف جاری ہے، کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے عنایت فرمائیے گا. جی ہاں، بس گزارش یہی ہے کہ ہمارا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. اصل چیز ہوتا ہے کہ سننے کے بعد احتساب کیا جائے اور احتساب کر کے عمل کی طرف آئیں، اور عمل میں بھی استقامت ہونی چاہیے. وقتی جوش پر کسی عمل کی بنیاد نہ رکھیں، اور جب جوش ٹھنڈا ہوگا تو عمل بھی منقطع ہو جائے گا. اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں اگر پاسبل ہو، میری بھی کتاب آئی ہے قرب الہی کے نام سے، وہ اسی موضوع پر ہے کہ ایک شخص اگر صفت تقویٰ سے متصف ہونا چاہتا ہے تو اس کو اسٹیپ وائز کیا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا، کون کون سی رکاوٹیں آئیں گی، ان کو عبور کرنے کے کیا طریقہ ہے. تو اس قسم کی کتابیں بھی اپنے پاس رکھ کر اسے تسلسل سے پڑھیں تو زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل ملے گی انشاءاللہ. بہت عمدہ. اور مفتی صاحب کی احکام رمضان کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جی ہاں آپ کی کتاب اور کئی مختلف موضوعات پر آپ کی کتب موجود ہیں، اور یقیناً آپ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. اور مفتی صاحب میں یہ چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیں تو زیادہ اجر و ثواب ہوگا، جبکہ اس کے لیے سال کا مکمل ہونا. تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ جو لوگ گیپ ہو جاتا ہے، یعنی 1.5 سال گزر گیا لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں رمضان میں دے دیں ہم، تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے. جی ہاں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اگر رمضان میں کچھ کرنا چاہیں تو نفلی صدقات کر لیں. اگر زکوٰۃ کا سال پہلے ختم ہو چکا ہے، جیسے محرم میں ہو گیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو اس میں علماء نے بیان واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر یہ مستحق موجود ہو تو ادائیگی میں 1 دن کی تاخیر بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فوراً سے پیشتر ادا کرنی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان میں پھر نفلی صدقات کی طرف آ جائیں، اس کا ثواب بھی فرض کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج ہم نے موضوع تھا ہمارا تقویٰ، اس پر بات کی. کل ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ان کے فضائل و مناقب کو کل آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، شامل کیا جائے گا سوال اور جواب کی صورت میں، اور انشاءاللہ مناقب بھی شامل کریں گے. کل بھی انشاءاللہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ اور دیگر اسکالرز تشریف فرما ہوں گے. مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.